اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی مستحقها اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، ہم سبھی قرآن مجید کی اس تفسیر سے اپنے دلوں کو روشن کر رہے ہیں کہ جس قرآن کو اللہ رب العزت نے ہم سبھی کے لیے اور تمام بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ آئیے تفسیر کو شروع کرنے سے قبل آپ سبھی سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور وزیر علی نورانی، ریاض علی بندے علی، علی محمد نورانی، نور بانو راؤ جی، حیدر علی جیوراج، فاطمہ بائی راؤ جی، شیرین بندے علی، شیر علی بندے علی، مرحومین آف جیوراج فیملی، راؤ جی فیملی، نورانی فیملی، جعفری فیملی، بندے علی فیملی، لکھانی فیملی، خان فیملی، پنجوانی فیملی، ان تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ محترم ناظرین کرام، ہم سبھی سورہ مبارکہ نوح کی تفسیر سن بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کوشش میں ہیں کہ اس سورے کے وہ پیغام کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے قرار دیا ہے، ان پیغاموں کو سمجھیں اور ان پیغاموں کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک سورے میں اس عظیم الشان نبی کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں جناب نوح کہا جاتا ہے، جو تمام انبیاء کرام کے درمیان سب سے لمبی عمر پانے والے نبی ہیں۔ اسی بنا پر شیخ الانبیاء بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں اللہ کے۔ آپ نے اس روئے زمین پر بشریت کو دوبارہ آباد کیا ہے اور اسی بنا پر آپ کو آدم ثانی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جناب نوح نے اپنی قوم کی مسلسل تبلیغ کی اور اس قوم کے درمیان اللہ کے حکم کی بنا پر رہے، نتیجے میں مشکلات، سختیاں، پریشانیاں، نہ جانے کون کون سے شکنجے، ان سبھی کو جناب نوح نے برداشت کیا، لیکن ظاہر ہے کہ حکم پروردگار ہے، لہٰذا پیغام کے پہنچانے کی راہ میں مشکلات آتی رہیں، آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ خود ایک ایسا عظیم پیغام ہے کہ جو تمام ان افراد کے لیے مشعل راہ ہے کہ جو قوم، کمیونٹی، معاشرے، سوسائٹی جہاں بھی خدمت کا جذبہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جن کے دلوں میں وہ جذبہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کو بہتر سے بہتر راہ ہدایت کی طرف لے کر جائیں، جن کے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو ایک ترقی یافتہ قوم بنائیں، ان سبھی کے لیے یہ بہترین درس ہے۔ مشکلات آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، ایک حقیقت ہے کہ جب قوم کی ہدایت کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کو ہیروں کا تاج نہیں پہنایا جاتا، بلکہ اس انسان کے راستے میں بسا اوقات کانٹے بچھائے جاتی ہیں۔ اس انسان نے اگر اللہ کے لیے خدمت کا جذبہ اپنے اندر بیدار کیا تو یہی کانٹوں کی سیج اس کے لیے پھول کی سیج بن جائے گی۔ اگر یہ جذبہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اگر یہ احساس ہے کہ پروردگار کی توفیق میرے شامل حال ہے، سب سے بڑا جذبہ انسان کے اندر یہی ہونا چاہیے، مجھے
اللہ کی طرف لے کر جانا ہے بندوں کو، مجھے لوگوں کی ہدایت کرنی ہے، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر انسان خود بھی کامیاب ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب نوح اللہ کے حکم کی بنا پر اپنی قوم تک پہنچے اور انہوں نے آواز دی کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، جو کل کی آیہ شریفہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، آواز دی کہ تم سبھی اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ، ساتھ ہی ساتھ واتقوہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ایک اور درجہ واطیعون، تم میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ جناب نوح نے اپنی قوم کو یہ 3 پیغام دیے اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تم سبھی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم کو جو تمہاری موت ہے اس کو آگے بڑھا دے گا، تمہاری زندگیوں کو طولانی کر دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اگر اللہ کی طرف سے وقت مقررہ پر موت آ جاتی ہے تو پھر پلٹتی نہیں ہے، پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اس میں کسی طرح کی دیری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانتے ہو۔ یہاں پر صرف ایک لفظ کی طرف متوجہ کرا کہ اگلی آیہ شریفہ کی طرف آپ کو لے کے آنا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جناب نوح نے جب یہ پیغام دیا تو یہ جملہ نہیں فرمایا کہ یغفر لکم من ذنوبکم کے بجائے کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، لفظ یہ نہیں ہے، بلکہ من ذنوبکم لفظ آیا، من تبعیضیہ کے طور پر ہے، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے نوح آپ پیغام پہنچا دیجئے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ خدا ان انسانوں کے گناہوں میں سے کچھ معاف کرے گا، سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ کہ جو اللہ کی معصیت سمجھا جائے کہ جس میں انسان مثال کے طور کے اوپر اللہ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کی سرکشی کرے، خدا نہ کرے، اللہ کے حکم کے برخلاف بجا لائے، یہ معصیت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ کر لینے کی بنا پہ اللہ وہ گناہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کیے گئے ہوں ان گناہوں کو یقیناً معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ دوسرے قسم کے گناہ کہ جو اللہ کی معصیت کے علاوہ سمجھے جاتے ہیں، جہاں پر دوسروں کے حق کو پامال کر دے کوئی انسان، دوسروں کے حقوق کی رعایت نہ کرے کوئی انسان، دوسروں کا خدا نہ کرے مال چھین لے، دوسروں کو نقصان پہنچائے، دوسروں کو چیٹ کرے، وہ جو دوسروں سے متعلق اس کی گناہیں، اس کی معصیتیں ہیں، وہ دوسروں سے متعلق گناہوں کو تبھی معاف کیا جاتا ہے کہ جب جس کا حق ضائع ہوا ہے وہ معاف کر دے۔ مثال کے طور پہ اگر خدا نہ کرے کسی انسان نے کسی کا مال چرا لیا تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے توبہ کرے تو اللہ اس کو بعد میں معاف کرے گا۔ پہلے اس کو اس انسان سے معافی مانگنی ہے کہ جس کا مال چرایا ہے، پہلے اس انسان سے معافی مانگنی ہے کہ جس کا حق ضائع کیا ہے، اس مال کو واپس کرنا ہوگا، اس انسان سے معذرت طلب کرنی ہوگی، جو درمیان میں نقصان ہوا اس مال کے اس کے پاس نہ رہنے کی بنا پر اس کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ جب یہ ساری صورتیں انسانوں کی طرف سے حل ہو جائیں تب وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو اب جو اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ گناہ اس کا معاف ہوگا۔ اس کے معنی ہے اللہ رب العزت وہ حقوق کے جو اس کی ذات سے متعلق ہیں اگر اس دنیا میں گناہ ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کو معاف کرنے پر تیار ہے، لیکن جو حقوق الناس کے زمرے میں آتے ہیں ان گناہوں کو پروردگار تبھی معاف کرتا ہے کہ جب انسانوں سے معذرت طلب کر لی جائے، انسانوں سے توبہ کر کے معاف کرنے کے لیے گزارش کی جائے، وہ معاف کر دیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر وہ واقعہ کہ جو ہم سبھی کے ذہنوں میں ہے، جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ناانصافی کی۔ اب اس ناانصافی کا تقاضا یہ تھا
کہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں، لیکن یہ توبہ اور استغفار کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ وہ اپنے بھائی سے معذرت طلب کریں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ناانصافی کر چکے ہیں اس کے لیے معافی مانگیں۔ نتیجے میں ان بھائیوں نے پہلے اپنے بھائی سے جناب یوسف سے معذرت طلب کی، ان سے معافی طلب کی، ان کو راضی کیا، اس کے بعد پھر آ کر اپنے والد سے یہ جملہ کہا کہ اے والد ماجد، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے استغفار فرمائیے۔ یہ طریقہ کار کہ جو قرآن نے ہمیں سکھایا، یہ طریقہ کار یہی ہے۔ حقوق الناس کو پہلے معاف کراؤ، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے معافی طلب کرنا، تو پھر اللہ رب العزت یہ حقوق الناس سے متعلق ناانصافیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک لفظ کی بنا پر یہ تفصیل، یہ وضاحت ضروری تھی کہ جس کو مفسرین نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ جناب نوح اپنی قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ تم سبھی کو اللہ معاف کرے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف سے تم جو پیغام آئے ہیں ان پیغاموں کو قبول کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نبی پروردگار کی اطاعت کرو، تب تم سب کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد جناب نوح اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہیں اور اب اللہ سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے یہ جملہ فرماتے کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اس قوم کو رات اور دن بلایا، تیری طرف بلانے کے لیے میں دن و رات مصروف رہا، میں نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کی سختیوں کو بھی برداشت کیا، ان سب کو تیری بارگاہ تک لانے کے لیے مسلسل پے ہم کوشش کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود یہ سب تیری بارگاہ میں آنے پہ تیار نہیں ہوئے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ عجیب ہے، نبی پروردگار، وہ بھی جناب نوح جیسا نبی، ان سبھی کو مسلسل اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ایسا عظیم نبی ان کو اللہ کی طرف سے دعوت، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، اور پھر نبی مقام شکوہ میں اللہ رب العزت سے یہ بات کہیں کہ ان سبھی نے میری دعا، میری دعوت، میرے ان کو دین پروردگار کی طرف بلانے کے مقابل کچھ نہیں کیا الا فرارا، یہ سب وہاں سے بھاگ لیے، ان سب نے میری بات سننا قبول نہیں کیا، یہ سب میرے سامنے سے ہٹ گئے۔ حتیٰ جناب نوح آواز دیتے ہیں کہ اے میرے پروردگار وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میں جب کبھی بھی ان سب کو اس بات کی طرف بلاتا تھا کہ آؤ، آ جاؤ، پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھو، استغفار کرو، توبہ کرو، معافی طلب کرو، اس موقع پر یہ سب کیا کرتے تھے؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں قرار دیتے تھے تاکہ انہیں میری آواز نہ سنائی دے۔ اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، اپنے گناہوں سے معذرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کے لیے استغفار، یہ سب تو بات کا مرحلہ ہے، وہ تو میری بات بھی سننے پر تیار نہیں، وہ تو اتنا بھی ان کو گوارا نہیں کہ میں جب ان سے کوئی بات کہوں تو وہ میری بات کو سن لیں۔ یہ بڑا تعجب والا مقام ہے۔ وَاسْتَغْشَوْا، اور یہی وہ افراد ہیں کہ جو وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر یہ کپڑے ڈال لیتے تھے۔ البتہ مفسرین نے مختلف نظریات اس سلسلے میں بیان کیے ہیں، بعض نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب اپنے کانوں اور اپنے سر کے اوپر اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیتے تھے، کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ جناب نوح کی نظر ان پر نہ پڑے، دیکھ نہ پائیں کہ یہ کون ہے کہ جو سامنے سے گزر گیا، پہچان نہ پائیں کہ یہ کون ہے جو جا رہا ہے۔ بعض نے لکھا کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینے کے بعد اپنے سر پہ کپڑا بھی ڈال لیتے تھے کہ اب تھوڑی بہت بھی اگر آواز جانے کی گنجائش ہے وہ آواز بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ بعض نے لکھا کہ یہ اپنے پورے وجود کو چھپا لیتے تھے، اپنا پورا جسم چھپا لیتے تھے تاکہ جناب نوح کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر کتنے افراد، کتنے لوگ موجود ہیں۔ یہ مختلف ریئیکشنز تھے کہ جو جناب نوح کی طرف سے آنے والی الہی دعوت کے مقابل، اللہ کی طرف بلائی جانے والی آواز کے مقابل یہ ان کا ریئیکشن تھا، جو بالکل باطل ہے۔ ریئیکشن اگر صحیح ایکشن کے مقابل صحیح ریئیکشن ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے،
لیکن اگر صحیح ایکشن کے مقابل غلط ری ایکشن ہو یا غلط ایکشن کے مقابل صحیح ری ایکشن ہو، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ غلط ایکشن کے مقابل صحیح ری ایکشن ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر ایکشن صحیح ہے ری ایکشن غلط ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ جناب نوح کا ایکشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس سے عظیم کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بے پناہ پاک و صاف طریقہ کار ہے، لیکن اس کے مقابل ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھوس لینا، اپنے اوپر لباس کو ڈال لینا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ جناب نوح کی آواز کو سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، بالکل اگنور کرنا۔ یہ ری ایکشن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے مقام مذمت میں اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو پیش کیا ہے۔ وہ افراد کے جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ کو پسند نہیں آیا۔ جناب نوح کی زبان سے مقام شکوہ میں ان جملوں کو قرار دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو یہ بات لوگوں کی پسند نہیں آئی۔ وَأَصَرُّوا، وہ سب اس بات پر مصر رہے کہ ہم سب آپ کی بات کو سننے پر نہیں تیار ہوں گے، ہمیں آپ کی بات نہیں سننی ہے، ہمیں آپ کی طرف سے آنے والی کسی بھی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ سب وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہ سب اپنے اندر اکڑ رکھتے تھے، ان کے اندر غرور تھا، ان کے اندر بڑا ہونے کا ایک عجیب احساس تھا۔ ہم کیوں قبول کریں؟ ہم کیوں جناب نوح کے سامنے سر تسلیم کو خم کریں؟ یہ جو اکڑ ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہو اور انسان اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کے مقابل اکڑ کو ظاہر کرے، یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ خدا کو یہ پسند نہیں ہے۔ انسان کو کچھ جگہوں پر اکڑنے کا اختیار ہے، وہ جگہ کہ جہاں پر اللہ کی معصیت ہو رہی ہو وہاں پہ اکڑنے کی ضرورت ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں پہ اطاعت پروردگار کا جذبہ ہو، جہاں پر اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ کی بارگاہ تک بلایا جا رہا ہو، وہاں پہ اکڑنے کی ضرورت نہیں، خشوع کی ضرورت ہے، وہاں پر خشوع کی ضرورت ہے، وہاں پر خاشعانہ طور پر آگے بڑھنے کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب نوح کی زبانی اس بات کو پیش کر دیا کہ ایسے افراد جو یہ کام کرتے ہیں ان کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ حیات حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ اسی مکہ معظمہ میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان اللہ کی آیتوں کو پڑھتے تھے، یہی مکے کے رہنے والے تھے جو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ کہیں رسالت مآب کی طرف سے پڑھی جانے والی آیتیں ان کے دلوں میں اتر نہ جائیں۔ اور یہی ہوتا تھا، جو بھی رسول اللہ کی زبانی ان آیتوں کو سن لیتا تھا وہ ان آیتوں کا گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ رسول اللہ کا عاشق ہو جاتا تھا، وہ رسول اللہ پر ایمان لے آتا تھا۔ لہٰذا ان کفار کے درمیان، اللہ کا انکار کرنے والوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ جب اللہ کے رسول کوئی جملہ، کوئی آیت، کوئی بیان، کوئی حدیث پیش کریں، ایسے موقع پہ سننا نہیں۔ حتیٰ عالم یہ تھا، چونکہ یہ دنیا کا وہ مرکز تھا مکہ کے، جہاں کے اوپر لوگ تجارتی مال لے کر آتے تھے، بڑے بڑے تاجر آتے تھے، تجارتیں کی جاتی تھیں، مرکز تھا تجارت کا۔ لہٰذا اسی مکے کے داخلے کی جگہ پر، یعنی انٹرنس کی جگہ پر، یہی ابو جہل، ابو لہب اور یہ سارے افراد آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور اندر جو شہر میں آ رہے ہو تاجر ان سے یہ جملہ کہتے تھے کہ تم سب شہر میں جا رہے ہو، مکے میں داخل ہو رہے ہو، تمہارا سارا مال بکوا دیں گے، تمہارا سارا مال لوگوں کے ذریعے سے ہم بکوا دیں گے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مکے میں داخل ہونا تو دیکھو میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا جب تمہارے سامنے کوئی آیت پڑھے، کوئی جملہ کہے تو سننا نہیں، اپنے کانوں کو بند کر لینا۔ عجیب ہے،
وہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے لوگوں سے وعدہ لیتے تھے۔ تاجروں کا مزاج ہوتا ہے، وہ جب اگر مال ہو، ان کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مال بک جائے۔ ہر تاجر کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مال آیا ہے، جلدی سے یہ مال لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائے، میں بری ذمہ ہو جاؤں، میں مال مل جائے، سامان چلا جائے۔ یہ ایک مینٹلٹی ہوتی ہے۔ یہ سارے تاجر جس موقع پر مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہوں، وہ ابو جہل، ابو لہب کے اور بقیہ لوگوں کے ان وعدوں کو قبول کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو مال بیچنا تھا، وہ دین سیکھنے کے لیے مکے نہیں آئے تھے، وہ مذہب کی پیروی کرنے کے لیے مکے نہیں آئے تھے، وہ تو اس لیے آئے تھے تاکہ اس مکے میں اپنے مال کو بیچ سکیں۔ اب یہاں پر اگر یہ سچویشن، یہ صورتحال ہو کہ ان سے کہا جائے کہ تمہارا سارا مال بک جائے گا، بشرط یہ ہے کہ تم سب کسی ایسے جملے کو جو اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے، کوئی ایسی آیت کو جو اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے، اس کو نہ سننا، وہ تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن انہی کے درمیان جن افراد کے اندر ہمت و جرأت ہوتی تھی اور وہ رسالت مآب کے پیغام کو سن لیتے تھے، اس لیے کہ مکے میں آنے والے ان تمام افراد کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جب مکہ معظمہ میں آتے تھے تو اپنی تجارت تو بعد میں کرتے تھے۔ یہ مکہ معظمہ میں آنے کے بعد خانہ کعبہ میں، اللہ کے اس گھر میں جو کہ قدیمی گھر ہے، اور اللہ کے اس گھر کا احترام تو اسلام کے آنے سے پہلے سے موجود تھا، لہٰذا یہ سارے افراد اپنے خاص طریقے سے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں آ کر طواف کرتے تھے۔ یہ طواف ہر اس انسان کے لیے تھا کہ جو مکہ معظمہ میں آ رہا ہے۔ ان لوگوں کو طواف ضرور کرنا ہوتا تھا، اور جب طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آتے تھے، وہیں کے اوپر اللہ کے عظیم الشان پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگوں کے درمیان اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، لوگوں کے درمیان پیغام توحید کو پہنچا رہے ہوتے تھے، لوگوں کو صحیح دین بتا رہے ہوتے تھے، لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہوتے تھے۔ اور ان کے درمیان ظاہر ہے کہ اب یہ آئے ہیں طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا، ایک بلندی پہ دیکھا کہ ایک عظیم الشان شخصیت کچھ لوگوں کے درمیان گفتگو فرما رہی ہیں۔ یہ سب بھی آتے تھے، رسالت مآب سے سنتے تھے۔ اگر ان منفی تبلیغات، غلط پروپیگنڈے کو نہیں قبول کرتے تھے اور اپنے کانوں میں انگلی نہیں ڈالتے تھے، رسول اللہ کے پیغام کو سن لیتے تھے، یہی افراد اسلام لے آتے تھے، یہی افراد اللہ کو ایک ماننے لگتے تھے۔ اس موقع پر آواز دیتے تھے کہ ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، تم ہماری دنیاوی تجارت کو نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن میں نے اخروی تجارت کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیا۔ آج ان لوگوں کا نام مٹ گیا کہ جو ان تاجروں سے یہ شرط لگاتے تھے کہ تمہارا مال بکوا دیں گے، تم بس یتیم عبداللہ کی بات کو نہ سننا۔ آج ان کا نام مٹ گیا، آج ان کے کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ افراد کے جنہوں نے رسالت مآب کے پیغام کو قبول کیا، توحید پروردگار کو قبول کر لیا، وہ آج بھی نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں، آج بھی ان کے نام درخشاں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغام کا مقابلہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے پیغام کو سن کر اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب نوح کا عالم یہ تھا کہ جناب نوح کے سامنے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بیٹے کو لے کر آتے تھے اور اس بیٹے کو لا کر جناب نوح کے سامنے کھڑا کرتے تھے اور اس بیٹے سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ بھی توہین ہے اللہ کے نبی کی۔ جناب نوح سے گفتگو نہیں کرتے تھے، اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو، جس بات کی وصیت اور نصیحت میرے والد نے مجھ سے کی تھی، اسی بات کی نصیحت اور وصیت میں تم سے کر رہا ہوں۔ میرے والد نے مجھ سے وصیت اور نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی یہ جو سامنے شخص موجود ہیں، ان کی بات نہ سننا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ آج میں بھی تمہیں ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، میں نے پہچانوا دیا، میں وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی ان کی بات کو نہ ماننا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نوح نے کئی نسلوں کی تبلیغ کی۔ 950 سال تبلیغ کا زمانہ کوئی چھوٹا موٹا زمانہ نہیں ہے۔
تبلیغ صرف 950 سال کی، کئی نسلوں کی، کئی جنریشن کی تبلیغ کی ہے۔ دادا کی تبلیغ کی، ان کے بیٹے کی تبلیغ کی، ان کے بھی بیٹے کی تبلیغ کی، ان کے بعد کی نسلوں کی تبلیغ کی، کئی نسلوں کی تبلیغ کی ہے۔ جناب نوح کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو تکلیفیں دی گئیں، بہت زیادہ آپ کو ستایا گیا۔ یہ جو تکلیفیں دی گئیں، یہ جو آپ کو ستایا گیا، اس کے لیے روایت موجود ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا نے عبداللہ بن فضل ہاشمی سے یہ فرمایا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں اللہ نے جناب نوح کو روئے زمین پر بھیجا، جناب نوح روئے زمین پہ اللہ کے نمائندے بن کے آ چکے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی ہدایت کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان گئے، آپ نے ہدایت کرنی شروع کی، لوگوں کو دین اللہ کا مذہب بتانا شروع کیا، لیکن عجیب مرحلہ تھا، کوئی جناب نوح کی بات سننے پر تیار نہیں ہے۔ مان لینا، اللہ کے دین کی آغوش میں آ جانا، اللہ کی توحید کو ایکسپٹ کر لینا، اللہ کی عبادت اور بندگی کو ماننے لگنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ سب تو بعد کے مراحل ہیں۔ سننے پر قوم تیار نہیں تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں جناب نوح کو دیں، اتنا ستایا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اتنا انہیں ستایا جاتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کبھی کبھی 3 دن تک زخموں کی بنا پر بے ہوش رہتے تھے۔ کسی کو رحم نہیں آتا تھا، کوئی آ کر جناب نوح کی پٹی نہیں باندھتا تھا، جناب نوح کے زخم کو مندمل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جناب نوح نے 300 سال تک اسی تکلیفوں کے ساتھ، انہی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن ایک دن جناب نوح جب زیادہ اذیت محسوس فرمائی، جناب نوح اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے، پروردگار میں اس قوم کی اب اتنے دنوں تک تبلیغ کر چکا، اب یہ میری بات کو سننے پر تیار نہیں ہیں، میرے پروردگار اب تو اپنا عذاب ان پر نازل فرما۔ مولا فرماتے ہیں کہ جناب نوح کی طرف سے یہ اللہ کی بارگاہ میں التماس اور دعا، اور ادھر اللہ کی طرف سے یہ انتظام اور اہتمام ہوا کہ اللہ نے 7ویں آسمان سے 3 فرشتوں کو جناب نوح کے پاس بھیجا، اور جناب نوح سے ان فرشتوں نے یہ التماس کیا کہ پروردگار کی بارگاہ سے اگر عذاب آپ کی دعا کی بنا پر آئے گا تو یہ روئے زمین پر پہلا عذاب ہوگا۔ اے نبی پروردگار، اے اللہ کے پیغمبر، آپ ذرا سا اپنی دعا کے لیے وقت دے دیجئے اور کچھ مہلت دے دیجئے۔ جناب نوح نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے کہ روئے زمین پہ پہلا عذاب آئے گا میری بد دعا کی بنا پر، تو میں اپنی اس بد دعا کو 300 سال تاخیر پہ ڈال دیتا ہوں، 300 سال میں رکنے پر تیار ہوں۔ 300 سال ہو چکے تھے، 300 سال مزید اب جناب نوح واپس آئے، اپنی قوم کی تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن وہی رویہ، وہی طریقہ کار، اور اب تو جرأتیں اور بڑھ گئیں۔ گئے تھے ہم سب کے لیے عذاب لینے، اللہ سے کیا ہوا، عذاب نہیں آیا، ایک عجیب سچویشن ہو گئی۔ پھر 300 سال گزرے، جناب نوح کی وہی اذیتیں، وہی تکلیفیں، وہی پریشانیاں، وہی لوگوں کی طرف سے مسلسل شکنجوں میں قرار دیا جانا۔ پھر آئے اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے، پروردگار یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہ قوم ایسی ہے کہ جس پر کوئی اثر نہیں ہے، میرے پروردگار اس قوم پہ عذاب کو نازل فرما۔ پھر روایت کہتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پھر آسمانوں کی بلندی سے 3 فرشتے آئے، اور آنے کے بعد جناب نوح کے پاس یہ جملہ کہا کہ یہ زمین پہ پہلا عذاب ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے گا، اے اللہ کے پیغمبر آپ ذرا سا اپنی دعا پہ نظر ثانی فرمائیں۔ جناب نوح نے فرمایا ٹھیک ہے، میں 300 سال مزید انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، 300 سال میں رکنے کے لیے تیار ہوں۔ چھوٹی موٹی مدت نہیں ہوتی 300 سال۔ پھر 300 سال اسی قوم کے درمیان جناب نوح نے تبلیغ کی، پھر ان کی طرف سے تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات، سختیاں سب برداشت کی، اور اب جب اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اے میرے پروردگار اب تو اس قوم پہ عذاب کو نازل کر دے۔ ظاہر ہے
کہ جناب نوح کی یہ دعا اللہ نے قبول کی۔ آواز آئی کہ اے نوح، اپنی قوم جن لوگوں نے تمہاری بات کو قبول کر لیا ہے، مختصر سا گروہ ہے، ان سے جا کر کہہ دو کہ وہ کھجور کھائیں اور اس کے بیج کو زمین میں بو دیں۔ یہ جو زمین میں کھجور کے بیج بوئیں گے، جب یہ درخت بنیں گے اور ان پر کھجور آ جائے گی، تب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ 900 سال گزر چکے تھے، جناب نوح نے اپنے مختصر سے گروہ، مختصر سے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ کھجور کے بیج کو بو دو، درخت بنے گا، کھجوریں آ جائیں گی، عذاب آ جائے گا۔ ان سب نے کھجور کے بیج بوئے، درخت پیدا ہوئے۔ ان سب نے کھجوروں کو جب دیکھا درخت پر تو لے کے پھر جناب نوح کے پاس آ گئے کہ یہ دیکھیے یہ بیج، یہ دیکھیے یہ کھجوریں اس درخت پہ آ گئی ہیں، اب عذاب آنا چاہیے۔ جناب نوح اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ پروردگار اب تو کھجوریں آ گئی ہیں۔ آواز آئی کہ نوح اپنی قوم سے جا کر کہہ دیجئے کہ اب ان کھجوروں کو پھر کھائیں، ان سے جو بیج پیدا ہوں گے انہیں درخت کی شکل کے بننے کے لیے زمین میں بو دیں۔ جب درخت بن جائیں گے، کھجوریں آ جائیں گی، پھر عذاب آئے گا۔ جناب نوح نے پھر آ کر یہ پیغام دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی قوم کے 1/3 افراد پلٹ گئے پرانے نظریے پر، انہوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا۔ مولا فرماتے کہ اب 2/3 افراد قوم میں بچے ہیں کہ جو جناب نوح کی اس آواز کے اوپر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے درختوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب درختوں پہ پھر کھجور آ گئی تو پھر یہ واپس آئے اور جناب نوح سے کہا کہ اب تو عذاب آنا چاہیے۔ جناب نوح نے پھر اللہ سے کہا، اللہ نے پھر کہا کہ ان کھجوروں کو کھائیں، کھانے کے بعد اب جو بیج پیدا ہوں گے ان کو زمین میں بوئیں، درخت ہوگا، اور اب جو کھجوریں آئیں گی تب عذاب آئے گا۔ جناب نوح نے پھر پیغام پہنچایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ قوم کے 2/3 افراد میں سے 1/3 پھر نکل گئے، پھر اپنے پرانے نظریے پہ پلٹ گئے، صرف 1/3 افراد باقی بچے۔ اب جب درختوں پر یہ کھجوریں آئیں، جناب نوح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ پروردگار اب تو کھجوریں آ چکی ہیں۔ جناب نوح کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اب کشتی تیار کرو، اب عذاب پروردگار آئے گا اور زمین پانی میں ڈوب جائے گی۔ اس طرح سے اب یہ جناب نوح کے ذریعے سے روئے زمین پر پہلا عذاب اللہ کی طرف سے آیا، اور جن لوگوں نے کشتی کے اوپر پناہ لی وہ بچ گئے، وہ جناب نوح کی قوم والے تھے، بقیہ سب ہلاک ہو گئے۔ جناب نوح کے دعا کرنے، بد دعا کرنے اور عذاب آنے میں 50 سال لگ گئے۔ اس طرح سے ٹوٹل 950 سال جناب نوح کی تبلیغ کے بعد اس قوم کے لیے اللہ نے یہ انتظام اور اہتمام فرمایا۔ اس سے ایک بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا نمائندہ اگر بد دعا کر دے تو اللہ کا عذاب قوموں پر آتا ہے، اور اگر اللہ کا نمائندہ اس روئے زمین پر اپنے بد دعا کو واپس لے لے تو عذاب رک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نمائندوں سے انسان کو وابستہ رہنا چاہیے۔ روئے زمین کو اللہ نے کبھی بھی اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا ہے۔ جب بھی روئے زمین پر انسانوں کو مشکلات ہوں، اللہ کی حجت کے پاس آئے، اللہ کے نمائندے کے پاس آئے اور ان کے ذریعے سے دعا کرے۔ ان نمائندہ پروردگار کی بد دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اللہ کی اطاعت کرنے، عبادت کرنے اور اللہ کے نمائندے کی بارگاہ میں رہتے ہوئے ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد، پروردگار تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے، وارث قرآن امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو خدمت قرآن، خدمت اہل بیت میں مصروف ہیں، ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خاص طور سے یہ ہمارا علی ٹی وی جو مومنین کے درمیان پیغام اہل بیت اطہار کو نشر کر رہا ہے، پروردگار اس چینل اور اس خدمت گزار ٹیم کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو خاتمہ بخیر فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔
मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन कराम, हम सभी अब उस मरहले तक पहुँचे कि जहाँ पर इस तफ़सीर सूरह नूह के ज़िम्न में आपसे एक सवाल पूछा जाए और जिसका सबसे पहले सही जवाब देने वाले को अली टीवी की तरफ से इंशाअल्लाह नफीस और ख़ूबसूरत इनाम दिया जाए। आज के सवाल के लिए आप तैयार हैं? आपके स्क्रीन के ऊपर ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, फ़ौरन आप इसका जवाब देने के लिए आप अपने मोबाइल को तैयार कर लें। आज का सवाल ये है कि जनाब नूह ने जब अपनी कौम की तबलीग की तो उस मौके के ऊपर अल्लाह की बारगाह में दो शिकवे फरमाए कि परवरदिगार, मेरी तबलीग के मुकाबिल ये लोग दो रिएक्शन जाहिर करते हैं। वो दो रिएक्शन, वो दो लोगों का अक्सुल अमल जो मनफी था, गलत था, वो क्या था जो कुरान ने बयान किया है कि जनाब नूह पैगाम दे रहे हैं, सामने से वो लोग क्या रिएक्शन दे रहे थे। ये दो चीज़ें जो कुरान ने बयान की हैं, इन्हें जल्दी से आप जवाब देकर अच्छे इनाम के मुस्तहिक़ करार पा सकते हैं। परवरदिगार आलम हम सभी को कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन।